فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب شرح نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین علی علیہ السلام اور تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، والیوم 5 اور ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 39 اور یہاں پر ہم پیج 534 پر خطبہ نمبر 147 کا تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں. 2 حصے ہم نے ریڈنگ کے پارٹ 37 میں پڑھ لیے تھے، 38 میں سوری، اور اب آئیے پارٹ 39 میں ہم تیسرا حصہ پڑھ رہے ہیں. عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر. آغاز ہوتا ہے وَإِنَّمَا حَلَقَ مَنْ كَانَ اور ختم ہوتا ہے وَالنِّقْمَةُ. آئیے اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کی تباہی کا سبب یہ ہے کہ وہ امیدوں کے دامن پھیلاتے رہے اور موت کو نظروں سے اوجھل سمجھا کرتے تھے یہاں تک کہ وعدہ کی ہوئی موت آ گئی، وہی کہ جس کے آنے کے بعد معذرت کو ٹھکرا دیا جاتا ہے اور توبہ اٹھا لی جاتی ہے اور مصیبت و بلا ٹوٹ پڑتی ہے. انورٹڈ کاما کلوز. شرح و تفسیر پڑھتے ہیں. ہیڈنگ ہے انسانوں کی بدبختی کے عوامل. خطبے کے اس حصے میں امام علیہ السلام تمام لوگوں کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور ان کی بدبختیوں کے اسباب و عوامل پر غور کریں اور ان سے عبرت لیں. آپ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کی تباہی کا سبب یہ ہے کہ وہ امیدوں کے دامن پھیلاتے رہے اور موت کو نظروں سے اوجھل سمجھا کرتے تھے یہاں تک کہ وعدے کی ہوئی موت آ گئی. انورٹڈ کاما کلوز. پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ وَإِنَّمَا حَلَقَ کے جملے میں ہلاکت سے مقصود نہج البلاغہ کے مفسرین کے ایک گروہ کے بقول معنوی ہلاکت یعنی گمراہی ہے جس کا نتیجہ اخروی عذاب ہے، لیکن یہ امکان بھی بعید نہیں کہ اس سے مراد معنوی و اخروی اور مادی و دنیاوی دونوں ہلاکتیں ہوں، یعنی لمبی آرزوؤں، اس زندگی کے اختتام کی فراموشی اور خواہشات میں غرق ہونے کی وجہ سے نہ صرف آخرت برباد ہوئی بلکہ دنیا میں ان کی قدرت اور عظمت بھی برباد ہو گئی اور آخرکار انہیں انواع و اقسام کے عذابوں جیسے طوفان قوم نوح، قوم لوط پر آنے والا زلزلہ اور دیگر اقوام پر کڑکنے والی آسمانی بجلی سے دوچار ہونا پڑا. ہاں، لمبی آرزو کہ جس کے اثرات میں سے ایک اثر تغیب اجال یعنی کہ زندگی کے اختتام کو بھلا دینا ہے، یہ انسان کی سعادت اور خوشبختی کا سب سے بڑا دشمن ہے کیونکہ یہ انسان کی بصیرت کے سامنے دبیز پردہ ڈال دیتا ہے، خواہشات نفسانی کو اس کے وجود پر مسلط کر دیتا ہے اور اسے انواع و اقسام کے خطرناک گناہوں میں غرق کر دیتا ہے. اسی چیز کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی معروف حدیث میں آیا ہے کہ انورٹڈ کاما کے طویل آرزویں آخرت کو بھلا دیتی ہیں. حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ 42 اور بہار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 91. پھر لکھا ہے کہ حتیٰ نزل بہم الموعود، یہاں تک کہ وعدے کی ہوئی موت آ گئی. یہ اس جملے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس وقت بیدار ہو جائیں گے. ہاں، وہ لوگ بیدار تو ہو جائیں گے لیکن اس بیداری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہی موت کہ جس کے آنے کے بعد معذرت کو ٹکرا دیا جاتا ہے اور توبہ اٹھا لی جاتی ہے اور مصیبتیں اور سزائیں ٹوٹ پڑتی ہیں. اس کے بعد لکھا ہے کہ جی ہاں، گزشتہ حصوں میں بیان کیے گئے تمام جرائم اور خلاف ورزیوں کا سرچشمہ حب دنیا، لمبی آرزو
آرزوئیں اور زندگی کے اختتام کو بھلا دینا ہے، ایسا خاتمہ کہ جس کے پلٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے اور نہ ہی گزشتہ گناہوں کا ازالہ ممکن ہے۔ اور یہاں تیسرے حصے کی تفسیر مکمل ہوئی، اور اب اس خطبے کے یعنی خطبہ 147 کا چوتھا حصہ پڑھتے ہیں۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ سب کی سماعتوں کی نظر۔ آغاز ہوتا ہے ایھا الناس انہو من، اچھا یہاں سے اس سے ختم بھی تو بتا دوں، میں تو شروع ہو گئی تھی پڑھنا، اس میں ختم ہو رہا ہے وصامت ناطق، اے لوگو جو اللہ سے نصیحت چاہتا ہے اسے ہی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور جو اس کے ارشادات کو رہنما بنائے وہ سیدھے ترین راستے پر ہو لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ہمسائیگی اور پناہ میں رہنے والا امن و سلامتی میں ہے، اور اس کا دشمن خوف و ہراس میں۔ جو اللہ کی عظمت و جلالت کو پہچان لے اسے کسی طرح زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی عظمت کی نمائش کرے، چونکہ اس کی عظمت کو پہچان چکے ہیں ان کی رفعت و بلندی اس میں ہے کہ اس کے آگے جھک جائیں، اور جو اس کی قدرت کو جان چکے ہیں ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ حق سے اس طرح بھڑک نہ اٹھو جس طرح صحیح و سالم خارش زدہ سے یا تندرست بیمار سے بھڑک اٹھتا ہے، اور ہدایت کو اس وقت تک نہ پہچان سکو گے جب تک کہ اس کے چھوڑنے والوں کو نہ پہچان لو، اور قرآن کے عہد و پیمان کے پابند نہ رہ سکو گے جب تک کہ اس کے توڑنے والے کو نہ جان لو، اور اس سے وابستہ نہیں رہ سکتے جب تک کہ اسے دور پھینکنے والے کی شناخت نہ کر لو۔ جو ہدایت والے ہیں انہی سے ہدایت طلب کرو، وہی علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا دیا ہوا ہر حکم ان کے علم، ان کی خاموشی اور ان کی گویائی کا پتہ دے گا، اور ان کا ظاہر ان کے باطن کا آئینہ دار ہے۔ وہ نہ دین کی مخالفت کرتے ہیں نہ اس کے بارے میں باہم اختلاف رکھتے ہیں۔ دین ان کے سامنے ایک سچا گواہ ہے اور ایک ایسا بے زبان ہے جو بول رہا ہے، اور قرآن کے تمام علوم ان کے پاس ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اب آئیے اس حصے کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ پیج 537 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے راہ نجات۔ گزشتہ حصے میں امام علیہ السلام نے ان گمراہ اور خود غرض گروہوں کے بارے میں گفتگو فرمائی کہ جنہوں نے تمام حقائق کو دگرگوں کر دیا اور بدترین جرائم میں ملوث ہوئے، پھر ان کی موت نے انہیں دبوچا اور وہ گناہوں سے توبہ کرنے کی مہلت پائے بغیر دوسرے جہان کو سدھار گئے اور عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ امام علیہ السلام اس حصے میں راہ نجات کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ ذلت اور خواری دوسرے افراد کا مقدر نہ ٹھہرے۔ سب سے پہلے امام فرماتے ہیں، اے لوگو جو اللہ سے نصیحت چاہتا ہے اسے ہی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور جو اس کے ارشادات کو رہنما بنائے وہی سیدھے راستے پر ہو لیتا ہے۔ جی ہاں، یہ حق اور سیدھے راستے کی جانب ہدایت کے لیے سب سے پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ کی ہمسائیگی اور پناہ میں رہنے والا امن و سلامتی میں ہے اور اس کا دشمن خوف و ہراس میں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلے مرحلے میں امام علیہ السلام اس خاطر کے لوگ الہی نصیحتوں کو غور سے سنیں اور ان کے دماغوں سے کبر و غرور کا نشہ فرو ہو جائے اور وہ اس کے احکامات پر سر تسلیم خم کر دیں۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی عظمت و جلالت کو پہچان لے اسے کسی طرح زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی عظمت کی نمائش کرے، چونکہ اس کی عظمت کو پہچان چکے ہیں۔ ان کی رفعت و بلندی اس میں ہے کہ اس کے آگے جھک جائیں، اور جو اس کی قدرت کو جان چکے ہیں ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ جملے اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے دماغ پر غرور و تکبر کا بھوت سوار ہے وہ عظمت خداوندی سے غافل ہیں، اور جو اپنی قدرت و طاقت پر ناز کرتے ہیں وہ قدرت الہی سے آگاہ نہیں ہیں۔ جو شخص عظمت و قدرت الہی سے آگاہ ہوتا ہے وہ اس بات کو بخوبی جان لیتا ہے کہ اس کے آگے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ایسے حال میں غرور و تکبر اور قدرت نمائی
نمائی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ پھر امام علیہ السلام اپنے کلمات سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جب ایسا ہے تو حق سے اس طرح بھڑک نہ اٹھو جس طرح کہ صحیح و سالم خارج زدہ سے یا تندرست بیمار سے بھڑک اٹھتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ جملہ اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ تمہاری سلامتی اور سعادت حق کی پیروی کرنے میں ہے اور باطل کی جانب جھکاؤ ایک قسم کی بیماری ہے، لیکن افسوس کہ گمراہ لوگ حق سے اس طرح گریز کرتے ہیں گویا چھوت کی بیماری میں مبتلا شخص کے پاس سے بھاگ رہے ہوں، یا قرآن کے کہنے کے مطابق کانہم، اچھا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ لوگ حق سے، یہ سورہ پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ سورہ مدثر کی آیات 50 اور 51 ہیں۔ ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ قرآن کے مطابق کہ یہ لوگ حق سے اس حد تک گریزاں ہیں کہ گویا وہ وحشی گدھے ہیں کہ شیر سے دم دبا کر بھاگتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ مدثر آیات 50 اور 51۔ پھر امام علیہ السلام اس کے بعد کے مرحلے میں اپنے مخاطبین کی حق کی جانب ہدایت اور انہیں باطل سے دور کرنے کے لیے ایک روشن راستہ دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم ہدایت کو اس وقت تک نہ پہچان سکو گے جب تک اس کے چھوڑنے والوں کو نہ پہچان لو، اور قرآن کے عہد و پیمان کے پابند نہ رہ سکو گے جب تک کہ ان عہد و پیمان کے توڑنے والوں کو نہ جان لو، اور اس سے وابستہ نہیں رہ سکتے جب تک کہ اسے دور پھینکنے والے کی شناخت نہ کر لو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ دراصل حق و باطل کو شناخت کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جس پر اچھا یہ تھوڑا سا عربی کا ایک ہے کہ تعرف اشیاء بے ازدادہا، میں آرام سے پڑھتی ہوں کہ غلطی نہ ہو، بے ازدادہا، ہر چیز کو اس کی ضد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ جو مشہور قاعدہ دلالت کرتا ہے، اس کا یعنی اس بات کا مشہور قاعدہ دلالت کرتا ہے کہ جب تک انسان بیمار نہیں ہوتا اسے صحت و سلامتی کی قدر نہیں ہوتی، اور جب تک تاریکی کا سامنا نہیں کرنا پڑے وہ روشنی کے مفہوم سے ناآشنا رہتا ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ امام علیہ السلام نے خطبے کے اس حصے کو 3 گروہوں کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ نمبر 1 ایسا گروہ جس نے حق کو چھوڑ دیا ہے، نمبر 2 وہ گروہ جس نے قرآن کے عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے، نمبر 3 وہ گروہ جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ان 3 گروہوں کے درمیان فرق واضح ہے، کچھ حق کو اس کی تحقیر کیے بغیر چھوڑ دیتے ہیں، کچھ تو اسے چھوڑنے کے علاوہ اس کی تحقیر کرنے سے بھی نہیں کتراتے ہیں، اور بعض خدا سے کیے گئے عہد و پیمان کی پاسداری نہیں کرتے، جو کہ بظاہر قرآن کی اس آیہ شریفہ کی طرف اشارہ ہے جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، ہم یہ انورٹڈ کاما میں پڑھیں، سورہ اعراف آیت 169، ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ کیا ان سے کتاب خدا توریت کا عہد و پیمان نہیں لیا گیا تھا کہ خدا پر سچ کے سوا جھوٹ کبھی نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے انہوں نے اچھی طرح پڑھ لیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اگرچہ یہ آیت بظاہر بنی اسرائیل کے بارے میں ہے لیکن دوسروں پر بھی صادق آتی ہے۔ جی ہاں، ان تارکین حق، عہد و پیمان کو توڑنے والوں اور کتاب خدا کی تحقیر کرنے والوں اور ان کی زندگیوں میں کار فرما اصولوں کو شناخت کر لینے اور ان کی مخالفت کرنے کے ذریعے سے راہ حق کی شناخت ممکن ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس خطبے کے آخری حصے میں حق تک رسائی اور قرآن کے مفاہیم کی حقیقت کے ادراک کے لیے دوسرا طریقہ بتلاتے ہیں، جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے تمسک کرنا ہے، جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے درمیان اپنی 2 گرامایہ یادگار چیزوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ امام علیہ السلام اس حصے میں فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے جو ہدایت والے ہیں انہیں سے ہدایت طلب کرو، وہی علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہیں۔ 2 ایسے لوگ ہیں کہ ان کا دیا ہوا ہر حکم ان کے علم، ان کی خاموشی اور ان کی گویائی کا پتہ دے گا، اور ان کا ظاہر ان کے باطن کا آئینہ دار ہے۔ وہ نہ دین کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں ہم باہم اختلاف رکھتے ہیں۔ دین ان کے سامنے ایک سچا گواہ ہے اور ایک ایسا بے زبان ہے جو بول رہا ہے، اور قرآن کے تمام علوم ان کے پاس ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ان مختصر لیکن انتہائی پرمعنی جملوں میں امام علیہ السلام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا چند اوصاف کے ساتھ تعارف فرماتے ہیں۔ پہلا وصف یہ ہے
کہ علم کی حیات اور جہل کی موت ہیں، کیونکہ تمام علوم الہی اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامل ہیں۔ یہ جہاں ہوں وہاں روشنی بکھیرتے ہیں اور جہالت کے پردوں کو تار تار کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کا ہر حکم، خواہ وہ قضاوت کی صورت میں ہو یا کسی دستور کی صورت میں ہو یا کسی بھی مسئلے کے حل کے سلسلے میں ہو، ان کے علم کی حکایت کرتا ہے اور ان کی معنی خیز خاموشی ان کے مقصد و مقصود کی حکایت کرتی ہے، اور ان کا ظاہر اتنا آراستہ نتھرا ہوا، خالص اور مخلصانہ ہے کہ ان کے کھرے اور پاک و پاکیزہ باطن کا پتہ دیتا ہے۔ ان کی دیگر خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کا عمل دین کے ہرگز خلاف نہیں ہے، اور دین کی تفسیر کے سلسلے میں ان کو کوئی باہمی اختلاف بھی نہیں ہے۔ ان سب کے علوم کا منبع ایک ہی ہے، اسی وجہ سے دین و قرآن کی روح اور حقیقت کی دلیل ان کے پاس ہے، اور یہ سب کچھ قرآن ہی سے لیتے ہیں۔ اور جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین میں فرمایا کہ قرآن اور ان کے درمیان کبھی جدائی نہیں ہوگی، اور ان دونوں سے وابستگی ہی مسلمانوں کو گمراہی سے نجات دلائے گی۔ اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں نکتہ، اور اس نکتے کی ہیڈنگ ہے ہر شے کو اس کی ضد سے شناخت کیا جانا چاہیے۔ لکھا ہے کہ حق و باطل کی شناخت کے بہت سے طریقے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان انہیں پہچاننے کا حتمی ارادہ کرے اور شجاعت اور انتہائی غور و فکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ وہی ہے جس کی جانب امام علیہ السلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، اور وہ ہے ازداد کو پرکھنا، الف زاد دال الف دال، ازداد کو پرکھنا۔ جب انسان کسی قوم کے برے حالات کو ملاحظہ کرتا ہے کہ وہ غلطیوں اور اپنی غلط فہمیوں اور خطاؤں اور بدبختیوں میں غوطہ زن ہے، تو بخوبی جان لیتا ہے کہ صحیح راستہ ان کے راستے سے جدا ہے، اور اگر اسے حق کے راستے پر چلنا ہے تو اس قوم کے اصولوں کو چھوڑ دے، ادب و آداب بے ادبوں سے سیکھے، اور عدالت ظالموں سے اور پاکیزگی ناپاک افراد سے سیکھے۔ کبھی یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ خطبہ اس کلام سے جو امام علیہ السلام نے حارث ہمدانی سے فرمایا مختلف ہے۔ اس کلام میں امام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اللہ کے دین کو اشخاص کے وسیلے سے پہچاننے کی کوشش نہ کرو، بلکہ حق کی روشن نشانیوں کے ذریعے سے پہچانو، پس حق کو پہچان لو تاکہ اہل حق کو پہچان سکو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 179۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے لیکن یہ دونوں باتیں صحیح ہیں مگر اپنے اپنے مقام پر۔ جس مقام پر حق واضح اور روشن ہو وہاں افراد کی شخصیت حق کے معیار پر پرکھی جائے گی۔ چنانچہ جو افراد حق سے ہم آہنگ ہوں گے وہ صحیح ہیں، اور جو حق سے ہم آہنگ نہیں ہوں گے وہ بدکار ہیں۔ اور جس مقام پر افراد شناسا ہوں لیکن راہ پوشیدہ و نامعلوم ہو تو ایسے میں حق و باطل کو ان افراد کے ذریعے سے مشخص کرنا چاہیے۔ مثلا جب حضرت عمار رضی اللہ اور ابو جہل کا باہمی موازنہ نہ کیا جائے تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ عمار رضی اللہ کا راستہ حق کا راستہ ہے اور ابو جہل کا راستہ باطل کا راستہ ہے۔ کبھی افراد اور حق دونوں کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے تو ایسے موقع پر ہم ان افراد کے دوست اور احباب پر نظر ڈالتے ہیں۔ بالفرض اگر امیر شام کی شخصیت ہمارے لیے مشکوک ہو اور ہم نے دیکھا کہ اس کے طرفدار تو عمر بن عاص اور عصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دھتکارے ہوئے اور جاہلیت کی پیداوار ہیں تو بخوبی اسے پہچانا جا سکتا ہے۔ سامعین، یہاں پر ہم پیج 542 پر تمام معلومات خطبہ 147 کی جان چکے ہیں، تشریح بھی پڑھ لی اور نقطہ بھی پڑھ لیا، اور اب ہم کیونکہ اس نشست میں ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم اس نشست میں خطبہ 148 مکمل کر لیں گے۔ یہ پیج نمبر 543 سے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ آپ کا ارشاد گرامی
کہ یہ وہ کلام ہے کہ جسے امام علیہ السلام نے اہل بصرہ اور طلحہ و زبیر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے سب سے پہلے خطبے کی سند دیکھتے ہیں۔ سید رضی سے قبل علامہ کلینی نے کتاب روضہ کافی میں اس خطبے کو زیادہ تفصیل اور معمولی سے فرق کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ خطبہ 23 میں بھی اس خطبے کا کچھ حصہ دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ مولا علیہ السلام کے کلمہ قصار 98 میں بھی اس خطبے کے ایک حصے کی جانب اشارہ ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331۔ اور اب آئیے خطبہ ایک نگاہ میں پڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام اس خطبے کے پہلے حصے میں طلحہ و زبیر کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں، جنہوں نے بظاہر باہم اتحاد کیا اور دونوں نے مولا کائنات علیہ السلام کے خلاف جنگ جمل کی آگ بھڑکائی۔ امام علیہ السلام ان کے اندرونی رازوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ دونوں بظاہر متحد ہیں، لیکن ان کا یہ اتحاد صرف وقتی اور ٹوٹ جانے والا ہے۔ ان دونوں میں سے جس کو بھی اقتدار ملے گا وہ دوسرے کو راستے سے ہٹا دے گا۔ دوسرے حصے میں امام علیہ السلام بصرے میں اٹھنے والے فتنے اور اصحاب جمل کے بلوے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں اور لوگوں کو اس فتنے کی آگ کو بجھانے کی دعوت دیتے ہیں، اور آخر میں لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ ان عہد شکنوں طلحہ و زبیر کی پراسرار حرکات سے ہوشیار رہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے خطبے کا یہ پہلا حصہ پڑھتے ہیں۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک الفاظ ہیں، آئیے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ یہ آغاز ہوتا ہے کل واحد من ہما، اور اختتام ہو رہا ہے یہاں پر کہ الباقیہ ثم لا یعتبرو۔ اور آئیے ہم 544 پر آ گئے ہیں صفحے پہ، اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کوما کہ ان دونوں طلحہ و زبیر میں سے ہر ایک اپنے لیے خلافت کا امیدوار ہے اور اسے اپنی ہی طرف موڑ کر لانا چاہتا ہے، نہ کہ اپنے ساتھی کی طرف۔ وہ اللہ کی طرف کسی وسیلے سے توسل نہیں ڈھونڈتے اور نہ کوئی ذریعہ لے کر اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف سے دلوں میں کینہ لیے ہوئے ہیں اور جلد ہی اس سلسلے میں بے نقاب ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم اگر وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائیں تو ایک ان میں دوسرے کو جان ہی سے مار ڈالے اور ختم کر کے ہی دم لے۔ دیکھو باغی گروہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اب کہاں ہیں اجر و ثواب کے چاہنے والے، جبکہ حق کی راہیں مقرر ہو چکی ہیں اور یہ خبر انہیں پہلے سے دی جا چکی ہے۔ ہر گمراہی کے لیے ہیلے بہانے ہوا کرتے ہیں اور ہر پیمان شکن کے پاس دوسروں کو شبہے میں ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ خدا کی قسم میں اس شخص کی طرح نہیں ہوں گا جو ماتم کی صدا پر کان دھرے، موت کی خبر پر دینے والے کی آواز سنے اور رونے والے کے پاس پرسے کے لیے بھی جائے اور پھر عبرت حاصل نہ کرے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ بظاہر متحد مگر باطن میں دشمن۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام اس خطبے کے پہلے حصے میں لوگوں پر اس حقیقت کو فاش کرتے ہیں کہ طلحہ و زبیر جنگ جمل کی آگ بھڑکانے والوں کے پیش نظر کوئی الہی مقصد نہیں ہے۔ ان کے دماغ میں سوائے دنیا طلبی اور حکومت و قدرت کے حصول کے کچھ نہیں ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ کامیاب ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوگی کہ دوسرے کو اپنے راستے سے ہٹا دے تاکہ اکیلا ہی حکومت کے مزے لے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان دونوں طلحہ و زبیر میں سے ہر ایک اپنے لیے خلافت کا امیدوار ہے اور اسے اپنی ہی طرف موڑ کر لانا چاہیے، نہ کہ اپنے ساتھی کی طرف۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کے بعد دلیل بیان کرتے ہوئے مولا فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف کسی وسیلے سے توسل نہیں ڈھونڈتے اور نہ کوئی ذریعہ لے کر اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف سے دلوں میں کینہ لیے ہوئے ہیں اور جلد ہی اس سلسلے میں بے نقاب ہو جائیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پہ جو ورڈ ہے زواد بے، اور بے پہ تشدید ہے، رب دراصل گوہ، گاف واو ہے گوہ، اور یہاں پہ اس کے بارے میں لکھا ہے بریکٹ میں کہ چھپکلی کا ہم شکل مگر جسامت میں اس سے بڑا ایک جانور ہے۔ تو لکھا ہے کہ یہاں پہ گوہ کے معنی میں ہے، یعنی جو لفظ ہے زواد بے، اور دراصل گوہ کے معنی میں ہے، اور عربوں کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ جانور احمق ہونے کے ساتھ حد درجہ بے حس بھی ہے، یہاں تک کہ یہ اپنے بچوں کو بھی کھا جاتا ہے اور اسی لیے یہ بے حسی اور بے رحمی میں ضرب المثل بن گیا ہے۔ امام علیہ السلام اس مذکورہ جملے یعنی کہ حامل و ذبن
बेही में इसी ज़रब المثل से इस्तिफ़ादा करते हुए फरमाते हैं कि गोया इन दोनों में से हर एक दूसरे को तोहफे में गोह देता है। गाफ वाओ गोल है, वही जो अभी जिसके बारे में लिखा था कि चपकली का हम शक्ल है। तो हर एक दूसरे को तोहफे में गोह देता है। ये उनके दिलों में एक दूसरे के लिए पोशीदा कीने की जानिब एक नहायत लतीफ़ और ख़ूबसूरत किनाया है। उसके बाद सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हुए मतलब को वाशिगाफ अल्फाज में बयान करते हैं मौला कि खुदा की कसम अगर वो अपने इरादों में कामयाब हो जाएं तो एक उनमें दूसरों को जान ही से मार डालने और ख़त्म करके ही दम ले, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हैरत की बात यह है कि जो कुछ इमाम अलैहिस्सलाम ने मज़कूरा जुमले में तलहा और ज़ुबैर के मुतालिक फ़रमाया वो उन तमाम अफराद पर सादिक़ आता है जो हुकूमत के हुसूल के लिए आपस में गठजोड़ करते हैं, लेकिन उनके पेश नज़र कोई मुक़द्दस हदफ नहीं होता। उनका ये बाहमी इत्तेहाद और गठजोड़ उस वक्त तक के लिए है जब तक कि वो अपने मकसद को न पा लें। जो ही कामयाब हो जाते हैं उनमें से हर एक दूसरे को नाबूद करके इक़्तिदार को बिला शिरकत गैर अपने हाथ में ले लेता है। इस मानी के शवाहिद तारीख़ बशरी के हर दौर में और हर जगह देखे जा सकते हैं। अगर हदफ कोई नेक हदफ हो तो इत्तेहाद पायदार रहता है और ऐसा मुमकिन है कि हर कोई दूसरे फ़रीक़ को हुकूमत की बागदौड़ संभालने का मौका दे। इमाम अलैहिस्सलाम की तलहा और ज़ुबैर से मुताल्लिक़ बयान की हुई बातों की सदाकत पर चंद अमूर गवाह हैं जो कि जंग जमल की तारीख़ में यहाँ तक कि जंग के आगाज़ से भी पहले आश्कार हो गए, जिसकी जानिब हम नुकात में इशारा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद जैसा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने ये खुतबा जंग जमल से पहले इरशाद फरमाया था, तो इमाम अलैहिस्सलाम लोगों को उन अहद शिकनों और जंग की आग भड़काने वालों के ख़िलाफ़ इक़दाम की दावत देते हुए फरमाते हैं कि देखो बागी ग्रोह उठ खड़ा हुआ है, अब कहाँ हैं अजर व सवाब के चाहने वाले, जबकि हक़ की राहें मुकर्रर हो चुकी हैं और ये ख़बर उन्हें पहले से दी जा चुकी है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पे लिखा है, अरबी का एक लफ्ज़ है कि फ़ियतुल बाग़ियतो से मुराद हर वो ग्रोह है जो हक़ और आदिल पेशवा के ख़िलाफ़ क़याम करे। ये बात असहाबे जमल पर और अमीर शाम और उसके ख़ानदान पर सादिक़ आती है क्योंकि उन्होंने हक़ के ख़िलाफ़ किया और उसी वजह से हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह के बारे में जो सिफ़ीन की जंग में अमीर शाम के लश्करों के हाथों शहीद हुए, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही फरमा चुके हैं कि ए अम्मार एक बागी और सरकश ग्रोह तुझे कत्ल करेगा। और यहाँ पर हवाला भी दिया गया है, मेरे ख़्याल से नहीं, हवाला जो है वो और मुख्तलिफ है। चलें आगे चलते हैं। लिखा है कि मुहतसिबूना उन अफराद के जानिब इशारा है कि जो खुलूस के साथ काम करते हैं, जिहाद पर जाते हैं क्योंकि वो ज़हमतों का इवज़ खुदा पर छोड़ देते हैं और उनकी चश्मे उम्मीद उसके अजर व सवाब पर होती है। उसके बाद एक और जुमला लिखा है, क़द सुन्नत लहुमुस सुननो का जुमला इस जानिब इशारा है कि सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाकियों के मुकाबिल क़याम व जहाद के लाजमी तरीक़े और अंदाज़ बयान कर दिए गए हैं। और यहाँ पर ये वर्ड है अरबी का कि वक़ुद्दिमा लहुमुल ख़बरो, इन्हें पहले ही इत्तला दी जा चुकी है। इसका ये जो जुमला है तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की जानिब इशारा है कि जिसमें आपने अपने असहाब से फरमाया था कि नाकिसीन यानी अहद शिकनों और कासितीन यानी ज़ालिमों और मारिकीन यानी दीन से बरगुज़िश्ता अफराद, ये इनके माने ब्रैकेट में साथ साथ लिखे थे जो मैंने पढ़ के सुनाए। तो और लिखा है, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं कि ये जो जुमला है इससे ये पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की जानिब इशारा है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया था कि नाकिसीन, कासितीन और मारिकीन से जंग करो। हवाला है तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 13 और सफ़ा नंबर 187, मतबूआ दारुल फ़िक्र। लिहाजा फितना अंगेज़ ग्रोह की गुमराही और ऐसे अफराद से मुठभेड़ की सूरत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल के वाज़े होने और उनसे मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौरी पेशिनगोई के बाद किसी किस्म का अबहाम बाकी नहीं रहता और हर मुखलिस मोमिन को उन जैसे अफराद के मुकाबिल डट जाना चाहिए। आगे मौला फरमाते हैं मज़ीद कि हर
گمراہی کے لیے ہیلے بہانے ہوا کرتے ہیں اور ہر پیمان شکن کے پاس دوسروں کو شبہے میں ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ یقیناً امام علیہ السلام اس کلام کے ذریعے طلحہ و زبیر کی واضح خطاؤں اور ان کی بدعمالیوں کی توجیہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس حقیقت کی جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ گمراہی بغیر سبب کے نہیں ہوتی اور ان افراد کی گمراہی کا سبب اختیاری ہے۔ خواہش نفسانی، دنیا پرستی، جاہ طلبی، خود غرضی، تکبر و غرور اور حسد وغیرہ بہت سے گمراہین کے اصل اسباب ہیں، اور یہ بات طلحہ و زبیر کے معاملے میں مکمل طور پر واضح ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جملہ کہ لکل ناقص شبہتن کا جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ معمولاً ہر عہد شکن اپنے لیے بہانے گھڑتا ہے تاکہ عوام کو دھوکہ دے اور انہیں اپنے پیچھے لے لے، جس طرح طلحہ اور زبیر نے خلیفہ ثالث کے قتل کو اپنے لیے ایک بہانہ بنا کر عوام میں سے ایک گروہ کو مولا علی علیہ السلام کے خلاف اکسایا تاکہ اپنی ہوس آلود خواہشات اور مقام و منصب کو حاصل کر سکیں، جبکہ یہ خود خلیفہ ثالث کے قتل کے منصوبے میں پیش تھے۔ جیسا کہ خطبہ 137 میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام نے طلحہ و زبیر اور امیر شام کے بارے میں فرمایا انورٹڈ کاما کہ یہ اس حق کا مطالبہ کر رہے ہیں جسے خود انہوں نے ترک کیا تھا، اور اس خون کا قصاص مانگ رہے ہیں، اس خون کا کہ جو انہوں نے خود بہایا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر لکھا ہے کہ ناقصن یعنی بریکٹ میں اس کا مطلب ہے عہد شکن، اس کی تعبیر طلحہ و زبیر کی جانب اشارہ ہے۔ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی بیعت کی، وفاداری کا پیمان باندھا اور پھر اسے توڑ دیا۔ آخر میں امام علیہ السلام ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے اور دشمن کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ آپ مولا فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم اس شخص کی طرح نہیں ہوگا جو ماتم کی صدا پر کان دھرے، موت کی خبر دینے والے کی آواز سنے اور رونے والے کے پاس پرسے کے لیے بھی جائے اور پھر عبرت حاصل نہ کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ ایک بیدار اور ہوشیار کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کے گوشہ و کنار میں ہونے والی اتھل پتھل سے غافل رہے، مظلوموں کی آہ و فریاد کو نہ سنے اور شیطانی طاقتوں کے چیلوں کو نہ دیکھے۔ اس سے مشابہ کلام امام علیہ السلام نے خطبہ نمبر 6 میں فرمایا انورٹڈ کاما ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں خواب غفلت میں رہ جاؤں تاکہ دشمن آ پہنچے اور ہمیں نقصان پہنچائے۔ جب تک میرے دم میں دم ہے میری یہ کوشش رہے گی کہ ان سے ہوشیار رہوں، میں کسی بھی اقدام سے گریز نہیں کروں گا اور حق پرستوں کی شمشیر براں سے حق سے پھر جانے والوں سے جنگ کروں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب ہے نقطہ جس میں ہیڈنگ ہے کہ کل کے دوست آج کے دشمن۔ تفصیلات ہیں کہ مندرجہ بالا گفتگو اس حقیقت کو بیان کر رہی تھی کہ اہل باطل شروع میں اپنے مقصد کے حصول کی خاطر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملتے ہیں اور باہم متحد ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو راستے سے ہٹا دے اور اکیلے ہی کامیابی کے مزے لے۔ اس کی واضح مثال جنگ جمل میں طلحہ و زبیر کا اتحاد ہے، جو کہ اس خطبے کا اصل موضوع ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس تباہ کن رقابت کی علامت جنگ جمل سے بھی پہلے ظاہر ہو چکی تھی۔ ابن ابی الحدید مورخین سے نقل کرتے ہیں کہ ان دونوں نے جنگ جمل چھڑنے سے پہلے نماز باجماعت کی امامت کے مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اور جب اس اختلاف نے زور پکڑا تو ام المومنین حضرت عائشہ نے ان دونوں کو خاموش کرنے کی خاطر حکم دیا کہ ایک روز طلحہ کا بیٹا محمد جماعت کی امامت کی ذمہ داری لے گا اور دوسرے روز زبیر کا بیٹا عبداللہ، یہاں تک کہ جنگ اختتام کو پہنچ جائے۔ اور یہاں پر اس میں حوالہ دیا گیا ہے شرح نہج یہ نہیں ہے، یہ دوسرے کا حوالہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسری طرف لکھا ہے کہ طلحہ نے حضرت عائشہ سے تقاضا کیا کہ لوگوں سے کہیں کہ اسے امیر المومنین کہہ کر سلام کریں۔ زبیر نے بھی اسی
قسم کا تقاضا کیا۔ مجبوراً عائشہ کو حکم دینا پڑا کہ دونوں کو امیر کہہ کر سلام کیا جائے۔ اسی طرح لشکر کی سپہ سالاری کے مسئلے میں بھی دونوں میں شدید اختلاف ہوا۔ طلحہ کا اصرار تھا کہ اسے لشکر کا سپہ سالار بنایا جائے، جبکہ زبیر خود کو اس منصب کا حقدار سمجھتا تھا۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 110۔ اور پھر آخری دو جملے کہ یہ تمام حقائق ان پیش گوئی پر روشن گواہ ہیں، نہیں، یہ تمام حقائق ان پیش گوئی پر روشن گواہ ہیں جو امام علیہ السلام نے اس خطبے میں بیان کی، اور فرماتے ہیں کہ ان میں سے جسے موقع مل جائے وہ دوسرے کو اپنے راستے سے ہٹا کر ہی دم لے گا، کیونکہ ان کے پیش نظر کوئی الہی مقصد نہیں ہے اور نفسانی خواہشات کی انتہا اجارہ داری ہے۔ یہاں پر سامعین ہم نے خطبہ 148 بھی مکمل کر لیا الحمدللہ۔ اگلی نشست میں اب 2 نشستیں رہ گئی ہیں، 40 اور 41، جس میں ہم خطبہ 149 اور ایک میں خطبہ 150 پڑھتے ہوئے اور اس والیوم کو مکمل کر لیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔